آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں آتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جوڑا جا سکتا، اور اگر کبھی جوڑ بھی لیں تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ اس شخص کے ساتھ کبھی جھوٹ نہ بولیں جو آپ پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس شخص پر کبھی بھروسہ نہ کریں جو آپ سے جھوٹ بولتا ہے۔ مذہب سے اگر انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو عبادت باقی رہ جاتی ہے، جس کے لیے رب کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا دماغ ہے۔ پکڑ پکڑ کے وہ لمحے یاد کرواتا ہے جو سب سے زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں خود روشنی پیدا کرو، یقین جانو تمہارا اپنے علاوہ کوئی وفادار نہیں ہے۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا۔ شکایتیں کم اور اللہ کا شکر زیادہ کیا کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، اور جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ خوشی اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی خوش رہتے ہیں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن اور رات نہیں دیکھتے، اور جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ حالات نہیں دیکھتے۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ فاصلے انسان کو دور ضرور کرتے ہیں، مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا ہی قبولیت کا نشان ہے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے تو کسی کی نظر میں برے تھے۔ حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ بے نسل آدمی کی بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ اسے جس قدر عزت دیں گے وہ آپ کو اس قدر زیادہ تکلیف دے گا۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ سچ ایک ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہے۔ زندگی کو سادہ مگر خیالات کو بلند رکھو۔ عورت کو عزت دینا خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ انسان کے دل کو دکھ دینے والا شخص کبھی اللہ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کو توجہ اور وقت نہ دینا رشتے میں کمزوری پیدا کرتا ہے۔ ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ اللہ سے کی جانے والی ایک خاموش گفتگو دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔
ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب بھلا دو، وقت کہتا میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، لیکن اللہ صرف اتنا کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو، سب کچھ تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ تقدیر کے لکھے پہ کبھی شکوہ نہ کیا کریں، پھول بھی تو خوش رہتے ہیں کانٹوں کی بھیڑ میں۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے لیکن اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیکی کو اور ان لوگوں کی زیادتی کو۔ دکھ درد تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نصیب نہ ہوتی۔ یہ ایک نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے تو جنت خود اس کی تلاش میں لگ جاتی ہے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لے پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ دل کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن زبان کا میٹھا بول دل کو خرید لیتا ہے۔ محبت کبھی خاص لوگوں سے نہیں ہوتی، جن سے ہوتی ہے وہی خاص بن جاتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یہ یقین رکھو کہ وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب کہے بغیر محسوس ہوتے ہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے گا، نماز پڑھو تو تیرے چہرہ روشن ہو جائے گا، رسول پاک کی سنت پر عمل کرو تو زندگی سنور جائے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ اور حق بولنے والے کو کرنا پڑتا ہے۔ رمضان کے پہلے عشرے کی دعا، سحری کے وقت یہ دعا روزانہ 21 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، پھر رزق بارش کی طرح برسنے لگے گا۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے، کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ مرد اگر اکیلا باہر جاتا ہے تو عورتوں کو گھورتا ہے، لیکن اگر عورتوں کے ساتھ جائے تو مردوں کو گھورتا ہے۔ محبت عزت ہوتی ہے، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہے، اوقات سے نہیں۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔